حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھی۔ جمال ظاہری اور روحانی اخلاقی اقدار اپنے والدین سے ورثہ میں پایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش باعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بھیجا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیشکش۔ اس خواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی کوئی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا تہ دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جناب عمر رضی اللہ عنہ سے اور سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلیں گے اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں، اور اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوں اور تئی دست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعہ ڈول کھینچ کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ عنہ، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالا تر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام و مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہے اس سے آگاہ ہیں۔ بزرگان اور اشراف قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خواستگاری کے لیے جا چکی ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم نے رد کر دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ جناب فاطمہ کا شوہر معین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے، اور دوسرا کوئی بھی اس شخص کی سعادت اختیار نہیں کر سکتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور فرمایا، اے ابو بکر، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم، تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خواستگار ہے، اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابو بکر نے کہا، یا علی، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مال و دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خواستگاری کی درخواست دیں۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف اور جوانب پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواج کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔
انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی نے جناب سلمہ کے گھر گئے اور وہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب سلمہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ کیا، ان کے حق میں کر دیا؟ آپ نے فرمایا، اے سلمہ، چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا، اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ کے اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور آخر کار پیغمبر اسلام نے اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو۔ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا اللہ، یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا اور آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیق حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں، تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مسلط دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میرے عقد میں دے دیں، تاکہ جس سے مجھے ایک بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے کر گئے اور فرمایا، تم علی رضی اللہ عنہ کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہی اور کچھ نہ بولی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آن جانب کے سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤں۔ علی رضی اللہ عنہ خوش و مسرور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر ابو بکر سے راستے میں ملاقات ہوئی، تمام واقعین کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر مجھ سے تزویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ کا چہرہ خوشی اور شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ اور آپ اس کے بعد بیٹھ کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آپ کے مقام و درجہ بالا تر کر دے۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا دیا ہے۔
میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازدواج اللہ راضی ہے، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد مجھ سے کر دیا اور میری زرع کو بطور مہر قبول فرمایا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازدواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ حضرت زارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ایک زرہ کہ جس کی قیمت 400 یا 480 یا 500 درہم تھی، یمنی کتان کا ایک جوڑا، ایک کسون کی کھال رنگی ہوئی۔ حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اٹھو، ابھی اٹھو اور اس زرہ کو جو تم نے حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مہر قرار دیا ہے، یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور زرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں زرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لوازمات اور اسباب زندگی خرید کر لاؤ، اور اس میں سے کچھ درہم اسما کو دیے۔ فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو، اور جو درہم باقی بچے وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے، اور اس سے میں نے یہ اسباب اور لوازمات خریدے: ایک سفید قمیص، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ خبری خلا، 2 عدد توشک، ایک چارپائی ایک جو کھجور کے لیف سے بنی ہوئی تھی، ایک میں گوسفند کی بشم بری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو اذخر نامی خوشبودار گاز سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی، ایک تانبا کا پیالہ، ہجری نامی 1 عدد دستی چکی، پانی بھرنے کے لیے 1 عدد چمڑے کی مشک، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، ایک پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے سرائی یعنی سبو کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد ابا۔ جب جناب زارہ رضی اللہ عنہ کا جہیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، خدا اس شادی کو قبول کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا اثاثہ ایک لکڑی کہ جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے، گوسفند کی کھال، 1 عدد مشک، 1 عدد تکیہ، 1 عدد آٹے کی چھلنی، صفحہ 49 تا 66۔ کتاب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، اسلام کی مثالی خاتون، مؤلف آیت اللہ ابراہیم امینی، مترجم اختر عباس۔